اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا ایہا الناس نافسوا فی المکارم وسارعوا فی المغانم۔ محترم سامعین کرام، علامہ اربیلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 پر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ نقل کیا۔ اس خطبے کے چند فراز آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس نافسوا فی المکارم، اے لوگو اچھے اخلاق میں، اچھی صفات میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ یعنی اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے کسی سے تو یہ نہ دیکھو کہ کسی کے پاس مال کتنا ہے، کسی کے پاس اولاد کتنی ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، بلکہ مقابلہ کرنا ہے تو اچھے اخلاق میں اور اچھی صفات میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ وسارعوا فی المغانم، اور مغانم کہتے ہیں جمع غنیمت کی، غنیمت کہتے ہیں فائدے کو، اور یقیناً یہاں پہ مراد آخرت کا فائدہ ہے، یعنی آخرت کے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرو، یعنی توشہ آخرت جمع کرنے میں جلدی سے کام لو، سرعت سے کام لو۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کا رقبہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْتَسِبُوا مِن مَّعْرُوفٍ لَمْ تُعَجِّلُوهُ، دیکھو اس نیکی کو نیکی شمار نہ کرو کہ جس میں تم نے جلدی نہ دکھائی ہو۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَسَبُوا الْحَمْدَ بِالنُّجْحِ، آخرت کی کامیابی کے ذریعے سے حمد اور تعریف کو کما لو۔ یقیناً ہر انسان تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر بھی اس کا تذکرہ ہو، اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ ہو، اس کی تعریف کی جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تعریف چاہتے ہو تو تعریف وہی ہے جو آخرت کے لحاظ سے کی جائے، لہٰذا آخرت میں کامیابی کے ذریعے سے تعریف کو کما لو۔ وَلَا تَكْتَسِبُوا بِالْمَطَلِ ذَمًّا، اور سستی کے ذریعے سے، ٹال مٹول کے ذریعے سے مذمت نہ کماؤ۔ یعنی جب نیکی کو انجام دینا چاہتے ہو تو اس میں سستی نہ دکھاؤ۔ جب تم جان لیتے ہو کہ یہ کام نیک ہے، یہ نیکی کا کام ہے، تو پھر اس کو انجام دینے میں سستی نہ دکھاؤ۔ فَمَهْمَا يَكُنْ لِأَحَدٍ عِنْدَ أَحَدٍ صَنِيعَةٌ لَهُ رَأَىٰ أَنَّهُ لَا يَقُومُ بِشُكْرِهَا فَاللَّهُ لَهُ بِمُكَافَأَتِهِ، پس جب تم میں سے کوئی کسی کے ساتھ نیکی انجام دے اور وہ یہ دیکھے کہ جس کے ساتھ اس نے نیکی انجام دی ہے اس نے اس کا شکریہ بجا نہیں لایا، یعنی جس طریقے سے اس نیکی کا بدلہ دینا چاہیے تھا اس نے نہیں دیا، نہ نیکی کا بدلہ صحیح دیا، نہ نیکی انجام دینے کے مقابلے میں صحیح سے برتاؤ کیا، تو پس وہ یہ جان لے کہ فَاللَّهُ لَهُ بِمُكَافَأَتِهِ، کہ پس خداوند کریم ہے جو اس کی نیکی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی نیکی انجام دیتے وقت انسان اس شخص کا چہرہ نہ دیکھے کہ جس کے ساتھ انسان نیکی انجام دے رہا ہے، بلکہ نیکی انجام دیتے وقت انسان خداوند کریم کی ذات کو مد نظر رکھے، جیسے کہ یہی اہل بیت اطہار کا طریقہ کار ہے۔ سورہ حلاطہ میں یہی خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو یہ جو روٹیاں ہم نے تمہیں دی ہیں نہ کسی اجر کی خاطر دی ہیں، نہ تم سے کوئی اجر چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی ثواب چاہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے فقط اللہ کی خاطر تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی سیرت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہر کام میں مطمع نگاہ خداوند کریم کی ذات ہے، لوگوں سے ہٹ کر۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَجْزَلُ عَطَاءٍ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، کیونکہ خداوند کریم کی جو عطا ہے وہ ساری عطاؤں سے بہت بڑھ کر ہے، اور خداوند کریم کا جو اجر ہے وہ سارے اجر سے عظیم ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ چاہتے ہو کہ یہ جو میں نے نیکی انجام دی ہے اس کے بدلے میں میرے ساتھ نیکی کی جائے، تو بھلا کون ہے کہ جو خدا سے بڑھ کر تمہیں بدلہ دے سکے؟ لہٰذا اپنی نیکیوں کا جو اکاؤنٹ ہے، جو اپنی نیکیوں کا جو حساب کتاب ہے، وہ خداوند کریم کے ساتھ رکھو۔ تو اس خطبے کے اس حصے میں خداوند سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی طرف رغبت دلائی ہے وہ یہ کہ ایک تو انسان اگر سبقت لینا چاہتا ہے کسی پر تو دنیاوی امور کے بجائے اخروی امور
دوسرے پر سبقت لے، بجائے کہ یہ دیکھے کہ اگر فلاں کے پاس اچھی گاڑی ہے تو میں اس سے اچھی گاڑی لوں گا، فلاں کے پاس مثال کے طور پر یہ گھر ہے تو میں اس سے اچھا گھر لوں گا، فلاں نے مثال کے طور پر ولیمے میں اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو میں اس سے زیادہ پیسے خرچ کر کے دکھاؤں گا۔ کہا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ دنیا یہیں پر رہ جانے والی ہے۔ اگر تمہیں سبقت لینی ہے آخرت کے امور میں ایک دوسرے پر سبقت لو، اور پھر جب جان لو کہ فلاں کام نیکی کا کام ہے تو پھر اس کو انجام سستی سے کام نہ لو، بلکہ اس کو انجام دینے میں جلدی کرو، کیونکہ نیکی کو انجام دینے میں سستی سے کام لینا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ منافقین نماز کی طرف قیام نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں بجا لاتے ہیں الا وہم کسالى، مگر سستی کے عالم میں۔ جیسے کہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ ہم فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، الارم بجتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا 5 منٹ بعد اٹھ جائیں گے، کہا کہ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، یہاں تک کہ نماز کے قضا کا وقت آ جاتا ہے، اور نماز کی قضا سے کچھ دیر پہلے ہم یا تو نماز پڑھتے ہیں، اور اکثر اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز ہی ہماری قضا ہو جاتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم جان لو کہ کوئی چیز کوئی کام نیکی کا کام ہے تو پھر اس کو انجام دینے میں سستی سے کام نہ لو، بلکہ چست طریقے سے چاق و چوبند ہو کر اس نیکی کو جلدی سے انجام دو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔